محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں اترنے والی ایک مکمل صورت جو از ابتدا تا انتہا بغیر کسی شک و ابہام کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقدس میں اتری۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 طرح کی صورتیں ہیں۔ ایک وہ صورتیں ہیں جو طوالت میں اپنی مثال آپ ہیں، طویل صورتیں ہیں، اور ایک اس کے عکس وہ صورتیں ہیں جو بہت مختصر ہیں، اور ایک صورتیں وہ ہیں، ایک قسم صورتوں کی وہ ہے جو دونوں کے درمیان ہے، نہ طوالت میں وہ پہلی قسم میں شامل ہے، نہ اختصار میں دوسری قسم میں شامل ہے، بلکہ اس کی ایک اپنی پہچان ہے جو درمیانے درجے کی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ایک بہت طویل جیسے سورہ بقرہ، اور بہت مختصر جیسے سورہ نصر اور سورہ کوثر وغیرہ، اور باقی جو درمیانی درجے کی صورتیں ہیں وہ جیسے سورۃ المعارج اور ان کے علاوہ دیگر صورتیں ہیں وہ درمیانی درجے کی صورتوں میں آتی ہیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارا گیا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کی تھی، اور اس نماز میں انہوں نے 2 مختصر ترین صورتیں پڑھ کر نماز مکمل کی تھی۔ ایک صورت پڑھی تھی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور دوسری صورت تھی سورۃ الکوثر۔ تو اس نماز میں جس کو بہت مختصر ادا کرنا تھا، چونکہ حضرت زخمی ہو چکے تھے، تو یہ 2 صورتیں پڑھ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی تھی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی گئی ان کے علاج کے حوالے سے۔ یہ سورہ طیبہ پورے قرآن کی 114 صورتوں میں سب سے مختصر ترین صورت ہے، اور اپنے اعجاز میں اپنی مثال آپ ہے، معجز نما صورت کریم ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جس کا کلام سب سے بہترین ہوتا، اس زمانے میں جو لوگ عرب میں رہتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، وہ اپنے اپنے کلام لکھا کرتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے۔ خیر، لکھنے کا رواج کم تھا، سنانے کا رواج زیادہ تھا، تو وہ بہترین کلام لکھا کرتے اور اپنے کلام کو لوگوں کے سامنے حج کے موقع پر یا دیگر موقع پر سنایا کرتے۔ جس کا کلام سب سے زیادہ شاندار ہوتا اس کو یہ ایوارڈ دیا جاتا کہ اس کے کلام کو پورے سال کے لیے خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکا دیا جاتا کہ اس کا کلام سب سے بہترین ہے، اگر کوئی اس کی مثال لا سکتا ہے تو لا کے دکھائے۔ ایسا ہی ہوا کہ عرب کے ایک شاعر نے بڑا عمدہ کلام لکھا، اور اس کا کلام خانہ کعبہ کے پردے سے ٹانگ دیا گیا۔ عرصہ گزر گیا، غالباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اگلا سال بھی آ گیا، لیکن کوئی بھی ایسا کلام نہیں لکھ سکا جو اس کلام کو ریپلیس کر سکے۔ اگر کسی اور کا کلام اس کلام سے زیادہ اچھا ہوتا تو اس کے کلام کو اتار کے دوسرے بندے کا کلام، اس کی شاعری خانہ کعبہ کے پردے پر لٹکا دی جاتی، لیکن غالباً 2 سال گزر گئے، کوئی ایسا کلام سامنے نہیں آیا جو اپنے اعجاز میں، اپنے کمال میں پہلے کلام کو ریپلیس کر سکے۔ اسی اثنا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیتوں کا مختصر ترین کلام، اس شاعر کا وہ کلام خانہ کعبہ کے پردے پر ٹنگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی اعجاز کے اظہار کے لیے اور ساری دنیا پر واشگاف لفظوں میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کے کلام کا مقابل کوئی بھی کلام نہیں ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو یہ کلام دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جا کر اسے خانہ کعبہ کے پردے سے جو کلام ایک شاعر کا ٹنگا ہے اس کے برابر میں جا کے لگا دیا جائے۔ اب جب اس کے کلام کے برابر میں سورہ کوثر کو لکھ کر لگایا گیا تو لوگ جوک در جوک آ کر کے دیکھنے لگے کہ یہ کون سا کلام ہے جو اس شاعر کے کلام کے برابر میں لگایا گیا ہے۔ اب تک تو کوئی ایسا شاعر سامنے نہیں آیا جس کا کلام اس پائے کا ہو کہ اس شاعر کے کلام کو ریپلیس کر سکے۔ لوگ آنے لگے اور دیکھنے لگے، جو پڑھتا حیران رہ جاتا۔ اس کلام مجید کی جو شان ہے اس کو پڑھنے کے بعد حیران و دنگ رہ جاتا کہ اس کلام کا اعجاز کتنا بلند ہے۔ یہاں تک کہ یہ خبر پہنچی اس بندے کو جس کا کلام خانہ کعبہ کے دیوار پہ ٹنگا تھا، جب وہ خود یہ سنتا ہے کہ میرے کلام کے برابر میں کوئی کلام لگایا گیا ہے اور مختصر ترین کلام ہے، جب وہ خود آ کر کے خانہ کعبہ کے پردے پر لگا ہوا یہ کلام مبارک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب اس کلام کو پڑھتا ہے تو اتنا حیران و ششدر ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ اپنے کلام کو خود اتارتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کلام جو لگایا گیا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام بتا رہا ہے انسانی کلام نہیں ہے بلکہ انسانوں کے بس سے باہر کا کلام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ تو علم والے اور جن کو اللہ جل شانہ نے حکمتیں عطا فرمائی ہیں، خاص اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمایا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس مختصر ترین صورت میں اللہ جل شانہ نے کتنی خوبصورتیاں سمیٹ دی ہیں، جن کو وہ دیکھ کر کے وہ اتنا بڑا شاعر جس کا کلام خانہ کعبہ کے پردے سے ٹنگا تھا اور خود اپنے کلام کو اپنے ہاتھ سے اتارنے پر مجبور ہو گیا، جس کو اللہ نے فہم عطا فرمایا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کلام مجید کی شان کتنی بلند ہے۔